رب زدني علما رب زدني علما. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، جس کو آپ کے ساتھی صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول سے فرمایا: اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ یباعدنی من النار، جو آگ اور جہنم سے دور کر دے. یہ ہم سمجھیں کہ صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یا ایمان کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں، عمل ضروری ہے. عمل ہی سے آدمی جنت اور جہنم میں جائے گا، اور اس کا عمل اگر ناقص ہوا تو جہنم میں جا کر کے، توحید اگر کامل ہے تو کسی مرحلے میں انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اگر اس نے کفر نہیں کیا ہے تو کوئی عمل بتا دیجئے جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرے. پیارے رسول نے فرمایا: بہت بڑا سوال کیا تم نے، لقد سألت عن عظیم، تمہارا سوال بہت بڑا ہے، لیکن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ آسان کرے وہ مسئلہ آسان ہے. اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، صلاۃ کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو. شرک اور توحید، اسی طرح رمضان میں جو اسلام کے اراکین ہیں سب غریب اور مالدار سب برابر ہیں. تقیم الصلاۃ، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے کہ کھا پی کر کے سال میں نصاب کی حد تک باقی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا. حج کو حج ہی کے معنی میں سمجھیں، اس کو وزٹ نہ کہیں، جو خاص شروط اور ارکان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا: الا ادلک علی ابواب الخیر، اس کے علاوہ خیر کے دوسرے دروازے جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. الصوم جنہ، صوم یہ ڈھال ہے برائی سے بچنے کے لیے، اور پھر اللہ کی آگ سے بچنے کے لیے صوم، روزہ رکھنا جس کو کہتے ہیں. اور روزہ ان شروط کے ساتھ کہ
تمام غلط کام، غلط بات کہنا، غلط بات چھوڑ دے، تبھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا یا یعنی یا بیہودہ بات کرنا چھوڑے نا، اور تو جائے وہ کھا پی لے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے اور اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی اس کا روزہ اس وقت قبول نہ ہوگا جب تک کہ جھوٹ اور بیکار کام سے محفوظ نہ ہو۔ تو یہ روزہ، یہی صوم ڈھال ہے شیطان سے بچنے کے لیے، یہی ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا معاشر الشباب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو طاقت ہو کہ گھر بسا سکے۔ گھر بسانے کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو لا کر کے گھر میں رکھ سکے، گھر بھی ہو اور کھانے پینے کا بھی اس کے انتظام کر سکتا ہو، فلیتزوج، تو شادی ضرور کر لے۔ یہاں آرڈر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجہ سے شادی کر لینا اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے نفس کے اوپر غلط کام کے بارے میں ڈرتا ہے کہ اگر شادی نہیں کریں گے تو غلط راستہ اختیار کر کے غلط کام کر جائے گا، تو اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی رغبت کم ہوتی ہے یا وہ اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں، ان کے اوپر علماء نے کہا مستحب ہے، لیکن ہر حالت میں شادی کر لینا، اگر بیوی، یہاں تک کہ اگر شوہر اس لائق نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، لیکن بیوی راضی کہ ہم تمہارے ساتھ زندگی گزاریں گے مل کر کے ہم دونوں آپس میں، تو انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ بھی یہ عزم رکھے کہ غلط راستہ نہیں دیکھے گی، تو دونوں کو شادی کر لینا جائز ہوگا۔ اگر کوئی شخص شادی کر رہا ہے اور بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق خواہش پوری کر کے نہیں رکھ سکتا ہے تو جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ شادی کر لینا غلط نظر کو نیچی کرنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کی مددگار ہے۔ احسن للفرج، تو گویا یہ ڈھال ہے، جس طرح تلوار سے بچا جاتا ہے ڈھال کے ذریعے، اسی طرح روزہ رکھ کر کے آدمی اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت ڈال لے گا، شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، غلط کام انشاءاللہ کرنا نہیں کرے گا۔ الصوم جنہ، اور جب غلط کام نہیں کرے گا تو پھر جہنم سے بھی ڈھال بن گیا، جہنم سے بھی بچے گا۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے کچھ، اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو گناہ کے بجھانے کا ایک لمبا معنی، یعنی گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن گناہ کے آگ کو بجھانے کے لیے مدد کرتا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ، صدقہ جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اسی طرح رات کے اندھیرے میں آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، یہ بھی بہت بڑے خیر کا دروازہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون، ہمارے مخلص بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات میں بستروں سے دور رہتے ہیں، مجھے ڈر کر کے میری نعمتوں کی لالچ رکھتے ہوئے وہ اللہ مجھے پکارتے ہیں، یدعون خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی روزی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، واجبی حکم، اور کہا جاتا ہے کہ قیام اللیل پیارے رسول پر فرض تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ اٹھیں، رات کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں گزاریں، یا آدھے سے کم یا اس سے زیادہ، کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالا جائے گا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جو قوم کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، بادشاہ ہو، اور پوری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے اس حکومت کو چلانے میں، تو رات کا قیام کرے اور اللہ سے مدد مانگے، اس کی مدد ملے. کیونکہ پیارے رسول کے اوپر اللہ نے کہا کہ ہم بہت بوجھ ڈالنے والے ہیں، اس بوجھ کو سہارنے اور اس بوجھ کی امانت کو ادا کرنے میں یہ تہجد اور قیام اللیل مدد کرے گا. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے ہر ایک کو کہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے تہجد کے وقت دے، جبکہ اللہ، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر کے، عرش ساتواں آسمان کے اوپر، اس پر یقین ہے، اور کس طرح اترتا ہے جیسے وہ چاہے. اس کی طاقت، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہم ذہن میں یا اپنے خیال میں نہیں لا سکتے. نیچے آسمان کی طرف، نچلے آسمان کی طرف اترتا ہے اور وہاں سے پکارتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کی سوال کو پورا کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ایسے وقت میں یقیناً بڑی لذت کی عبادت ہوگی، اور پھر یہ دلیل ہوگی اس کے ایمان کی. اندھیرے میں نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کچھ، اخلاص کی بھی دلیل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا الا اخبرک براس الامر، اصل معاملہ جو ہے یا اصل چیز جو ہے اس کی بھی چیز میں بتا دیتا ہوں، جس کی حیثیت جسم میں سر کی حیثیت ہے. براس الامر، جس کی حیثیت سر کی ہے، بہت اہم ہے. وہ عمود ہی، اور اس کا ایک پلر ہے یا کھمبا ہے. وہ ذروۃ و سنام ہی، اور ایک چھوٹی ہے یا اس کا کوہان ہے جو اونچے سے اونچی چیز ہوتی ہے جسم میں اونٹ کے. قلت بلا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ان چیزوں کو بتا دیجئے، کیوں نہ بتا دیں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، جو سب سے اہم چیز ہے اسلام لانا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اور اس اسلام کا جو سب سے اہم پلر ہے وہ لا الہ الا اللہ کے بعد الصلاۃ ہے. الصلاۃ عماد الدین، فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. صحیح حدیث میں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کے صلاۃ کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھ رہا ہے تو کافر ہو گیا. علماء نے اس کے کفر کا یعنی دین سے نکل جانے کا، اور اگر اس کو کہا جائے کہ نہیں تم صلاۃ پڑھو، کہتا ہم نہیں پڑھیں گے، تو اس کو جیسا کہ صحیح روایتوں میں پرانے علماء نے فتویٰ دیا اسی حدیث کی بنا پر، اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ کفر کیا اور ارتداد کا حکم اس کے اوپر لگا، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اسی طرح اس کی عورت اس سے متعلقہ ہو گئی، اس کے اولاد اس کی وراثت نہیں لے سکتے. عجیب ہے یہ مسئلہ کہ اولاد تو محروم ہو جائے لیکن اللہ انہیں انتظام کرے گا، وہ اور اس کے درمیان دونوں کوئی تعلق نہیں رہ گیا اس معنی میں کہ وراثت لے. مرتد ہو گیا اختلاف دین کی بنا پر، مسلمان بچے اس کی وراثت نہیں لے سکتے. یہ ہے حقیقت اسلام میں صلاۃ کی. لیکن یہی اہم چیز جو ایسی ہے اعمال میں سے، اور جو ہر ایک کر سکتا ہے، غریب ہو یا امیر، اسی میں یہ مسلمان سستی کرتا ہے. یقیناً سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزارتے تو پھر یہ دنیا چند دن کی ہے، آخرت میں ہمیں جہنم میں جانا ہوگا. سوچ کر کے کم سے کم صلاۃ، غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک ادا کرے. زکوٰۃ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، جب تک مال نہ ہو حج بھی کرنا ضروری نہیں، لیکن توحید اور اللہ کو ایک جاننا، اور پھر صلاۃ اور صوم، اس میں سستی عام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. پھر پیارے رسول فرماتے ہیں کہ تمام ان کا خلاصہ میں بتا دو تم کو. کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا. وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، اس کو روک کے رکھو اس زبان کو، کیونکہ صرف دنیا کی نیکی کر کے بھی آدمی کبھی زبان کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا اس کو روک کے رکھو. اور اس کی تفسیر یہ کی جائے گی کہ بولنا ہے تو خیر کی بات بولو، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے من کان متکلما فلیتکلم، من کان
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو خیر کی بات بولے، وَإِلَّا لِيَصْمُتْ، یا چپ رہے. یہ معنی ہے اس کو روک رکھنے کا، برائی کے کام سے، برائی کے اقوال و اعمال سے اس زبان کو محفوظ رکھے. کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے اوپر روک رکھو. حضرت معاذ کہتے ہیں یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا ان چیزوں پر جو ہم بولتے ہیں، بولنے پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو پیارے رسول میں فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تجھ کو روئے. ایک اصطلاح ہے، کہتے ہیں اس سے بد دعا مقصود نہیں ہوتی ہے، پیارے رسول نے بد دعا نہیں کی، لیکن گویا ایک چیز ہوتی ہے تنبیہ کی. تمہارا ناس ہو، جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے، اتنی بات نہیں سمجھتے تم، اس طرح کے. لیکن باپ اگر بیٹے کو کہتے نہیں چاہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو ثقلت کا امک کا اگر ترجمہ کریں گے تمہاری ماں، تم مرو اور تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ معنی ہوگا. لیکن عربی محاورے میں یہ معنی کبھی مراد نہیں ہوا، جیسا کہ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنبیہ ان کو کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں آئی. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، بہت سے لوگوں کو یکب الناس فی النار، لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے صرف اپنی باتوں کی وجہ سے. سبحان اللہ. نیکیاں ان کے پاس ہوگی، صلاۃ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس نے اس کو مارا ہے، اس کو گالی دی ہے، ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، گالی بھی دی ہے، تو وہ اس کی نیکیوں کے چھن جانے کا یا پہلے ہی درجے میں جنت میں داخل ہونے کا موقع ایسے آدمی کو نہیں ملے گا. حق اس کی نیکیاں چھین لی جائیں گی مظلوم کے لیے، اگر باقی رہیں تو جنت میں جانے کا ایک امکان رہے گا مدت کے بعد، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ اس کی تفصیل آپ لوگوں نے سنی ہوگی. تو یہی معنی وہاں ہے، هل يكب الناس في النار او هل يكب الناس في النار، کیا یہ جانتے نہیں کہ جہنم میں چہرے کے بل ڈالے گا، ان کی بات ڈالے گی ان کو جہنم میں، ان کی زبان کی باتیں جو اوٹ پٹانگ، حسائد کہتے ہیں گھاس کی طرح کاٹتے چلے گئے، تو زبان سے اوٹ پٹانگ باتیں جو بولتے ہیں ان کی بنا پر جہنم میں ان کو جانا پڑے گا. تو اس حدیث میں پیارے رسول نے بڑی اہم چیزیں بتائیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ صلاۃ پر پابندی کرے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ دے، تھوڑا دے، زیادہ دے کر کے تھوڑی سی طلب کی، اللہ نے تھوڑا مال طلب کیا ہے، اس میں بخل نہ کرے، اور پھر صدقہ خیرات کرتا رہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رات دن تم گناہ کرتے ہو اور میں بخشتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسے گناہ بھی کرتا ہے جس کو شعور میں اس کے نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ پیارے رسول کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے دربار میں آواز نیچی رکھو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال جو ہے بیکار ہو جائیں، تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو پائے. تو آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے، نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اور پھر تہجد پر آپ نے توجہ فرمائی اور توجہ دلائی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اس میں ایک لفظ آیا ہے وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، عمودہ الصلاۃ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ، اسلام کا چوٹی کی جو جگہ ہے وہ جہاد ہے. جہاد کا معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاد اس وقت جہاد کی ضرورت پڑتی ہے جب غیر مسلم آپ کے اوپر حملہ کرے. اگر طاقت ہے ان کا مقابلہ کیجیے، نہیں طاقت ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا تھا. ایک مسئلہ ہے، لیکن جہاد کے نام سے چند ایسے اعمال جن کا اشارہ ہم نے ابھی اس سے پہلے کیا کہ کچھ ٹیمیں ہیں ایسی جو نوجوانوں کو ہلاک کرنے کا سبب بنتی ہیں، ان کو جہاد کے نام سے گرما کر کے بھیجتے ہیں، اور حکومت کے دفاتر میں یا حکومت کی پولیس کے اوپر کافر ہی، غیر مسلم ہی حکومت ہو، لیکن شرعی طور پر یہ کام کرنا جائز نہیں ہے کسی حالت میں.
ہاں اگر واقعی طاقت ہے تو مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں سے جو ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں. قاتلوا الذین ولا تقاتلوہم، آیت ابھی پڑھے تھے، کیا ہے؟ انما ینہاکم عن الذین لم یقاتلوکم لا ینہاکم عن الذین لم یقاتلوکم. اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے نہیں روکتا ہے جو تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ تمہارے دین کے مخالف ہیں اور دین پر نہیں ہیں. انما ینہاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے جہاد کرتے ہیں، طاقت ہو تو مقابلہ کرو. پوری دنیا کے عقل مند یہ اتھارٹی ہر ایک کو دیتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے تو ہم اپنی گردن آگے نہ بڑھا دیں کہ لوگ قتل کر دو. نہیں، ہر ایک کو اتھارٹی ہے. ایک جانور کو بھی حق ہے کہ اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو جانور بھی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. یہ فطری چیز ہے. اس وجہ سے کوئی کہے کہ جہاد کا معنی ظلم اور جہاد کا معنی دہشت گردی، ہم تو کہتے ہیں جہاد اسلام میں صرف اس وجہ سے واجب ہے کہ مفسدین کے ہاتھ سے تلوار چھین کر کے اور رکھ دی جائے اور پورے امن کے ساتھ دنیا گزارے، کسی بھی مذہب کا ہو، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے اسلحہ کو پھینک دے، ضرورت ہی نہ رہ جائے. اور یہی صورت ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جہاد کے موقع پر. کہتے ہیں کہ صرف 314 آدمی پورے پیارے رسول کے 23 سال کے درمیان ان کا غیر مسلموں کا جو مقابل میں تھے ان کا قتل ہوا، اور مسلمانوں کا اسی تعداد میں قریباً 70 آدمی تو بدر میں، حنین میں کچھ اس طرح شہید ہوئے. اس کے بعد پوری دنیا میں امن ہوا الحمدللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں وہ جہاد اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. حقیقت یہ کہ جہاد وہ ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے. اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہ رہا ہے اس پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو جہاد جس شخص نے یہ ظلم کیا، اس کے اوپر حملہ کیا، اس کا بچانا مسلم حکومت کے اوپر ضروری ہے. پوری تاریخ اسلام میں یہی کچھ ہوا تھا. غیر مسلموں کو پناہ دیا، غیر مسلموں کو پڑھایا. حضرت عمر کا قانون تھا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں ہے اور وہ اس حالت میں ہو گیا کہ روزے نہیں کما سکتا تو بیت المال سے ہم اس کا خرچ دیں گے. اگر کوئی مریض ہے تو ہم اس کا علاج کریں گے. اور اسلام کے دوسرے پیریڈ میں اندلس، اسپین یا بغداد میں بڑے بڑے غیر مسلم وہ مصاحبین ہوا کرتے تھے، خلفاء کے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، وزراء ہوا کرتے تھے. تو اسلام نے ہر مذہب کے ساتھ پورے امن و امان اور سلامتی کے ساتھ حکومت کی اور حکومت کرنے کی تلقین کرتا ہے، نہ کہ لڑائی بھڑائی. لیکن اگر کوئی شخص ناحق ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ اپنی تدبیرات کریں. پوری دنیا اس کا حق اس کو دے گی. یہاں تک کہ ایک جانور کو حق دیا جاتا ہے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو مارے. تو یہ کہنا کہ نہیں اسلام میں جہاد یہ دہشت گردی ہے، یہ پورے طور پر غلط ہے. سبحان اللہ. میں نے خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ سبحان اللہ وہ لوگ جہاد کو یا مسلمانوں کی جنگ کو دہشت گردی کہتے ہیں، یا مسلمانوں کے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ چند نوجوانوں کو کہتے ہیں پورا اسلام دہشت گرد ہے، جنہوں نے ہیروشیما پر ایسے بم ڈالے کہ اب تک اس کا برا اثر ناگاساکی پر، اور اسی طرح وہ بغیر کسی سبب کے کتنے لوگوں کو بیک وقت اڑا دیتے ہیں. اللہ کی مچھلیوں کو وہاں جا کر کے بم ڈال کر کے تجربہ کرتے ہیں، وہاں وہ مار ڈالتے ہیں. وہ مچھلیاں اگر اسلام کے نقطۂ نظر سے علم سیکھے تو مچھلیاں ہم سب کے لیے دعا کرتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بد دعا ہی کریں کیونکہ انہوں نے ان مچھلیوں پر تجربہ کیا ہے، وہ ہلاک کیا ہے. تو اسلام الحمدللہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ اسلام میں امن ہو تو کم از کم اسلام قبول نہ کرے، لیکن اسلام کے جیسا کہ گاندھی جی سے یہ مشہور ہے کہ ہمارے وزراء کو چاہیے کہ ابو بکر عمر کی سیرت پر عمل کریں اور اسلام کے قوانین تعزیر اور تادیب پر عمل ہو. اسلام کے قوانین تعزیر و تادیب پر عمل ہو، پوری دنیا میں امن آ جائے گا.
10 آدمی کا ہاتھ نہیں کاٹنا پڑے گا، 1 صدی تک امن رہے گا۔ اور یہاں جہاں کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، ان کو جیل میں ڈال کر کے پالا جاتا ہے، پھر چھوڑ کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہی دہشت گردی کرنے لگتے ہیں۔ تو اسلام کے قوانین تعزیر اس طرح ہیں، حدود کی انسان کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔